اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھیں، ہم کس طرف چلیں۔ اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑ دے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام ایک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا؟ اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی۔ حقیقتیں رہتی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ شریعت کا حلال حلال رہے گا اور حرام حرام رہے گا۔ تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے معافی دے کے تو دیکھیں، غلطی ہو گئی ہے بہو سے، اس کے ابا جی نے پنچایت میں آ کے پگڑی کھول کے تیرے پیروں کے سامنے رکھ تو دی تھی، اس کے بھائی نے ہاتھ بھی باندھے تھے کہ آئندہ نہیں کرے گی، چل کر دے معاف، کوئی بات نہیں، کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ ہو گئی ہے نا غلطی تیرے ملازم سے، بیچارہ غریب ہے، وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے، چل ہو گئی ہے غلطی، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا، تھوڑا سا کر دے درگزر۔ لیکن ہم اس معاشرے، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں، فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا، اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے، اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو دیں تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے الا ماشاءاللہ، لیکن ہمارا مزاج ہے ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ پتھر برسانے والے، تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باب کا ذکر چھیڑ دیا، کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ، وہ بڑے کریم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ، پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا، لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے۔ وہ لوگ حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے۔ حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا، پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے۔ فرمایا جاؤ نا جاؤ، میں نے تمہیں رہا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے۔ معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی، محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی، لیکن وہ ہماری طبیعت ہے نا، مزاج ہے۔ ایک تو معاف کریں، دوسری بات ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا، ماتحت، ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہو؟
وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ ہے نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے. وہ میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا، تو میں نیچے اتر رہا تھا، تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے، اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے. باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں، بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے، تو بھی چل رہی تھیں اور نظام چل رہا تھا آگے آگے. تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا، پیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں. تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے، وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے، اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں، آ ٹوپیاں ہی سیپی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، ایویں ہی نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی. عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے. بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں آخر؟ بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا. ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر. اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے. یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا. یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہ نواں ہی ہے، میں کدی واری پایا ہے، نواں ہی ہے، لہذا تو بھائی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ. یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں. ہاں اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے. خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو. ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو. سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے. یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. سیاستہ میں موجود ہے. اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا. اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا. سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے. کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا. غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں. یہ کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے،
تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے. تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے, اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے. تو فرمایا نا بھائی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے.